بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں. اس نئے سلسلے کے اندر بیسیکلی ہم کوشش کریں گے کہ مختلف جو موضوعات ہیں جو کہ جرنلزم سے، پالیٹکس سے، اکانومی سے، سوشل ایشوز کے اوپر جو بھی ایشوز اس دن کی مناسبت سے ہوں اس پہ کوئی ساتھی جرنلسٹ، کوئی دوست، کوئی ایسے لوگ جو کہ کسی موضوع پہ بات کر سکتے ہوں اور دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہوں، ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ اور گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. آج اس جو سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اس میں میرے ساتھ میرے بڑے ہی پیارے اور اچھے دوست طارق دریا صاحب موجود ہیں. آج ہم کسی بہت ہی ثقیل قسم کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے بجائے جو جرنلزم کے بنیادی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کا آغاز کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع جو ہے آپ کو کس حد تک پسند آتا ہے، اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اس کے بارے میں ضرور فیڈ بیک جو ہے وہ دیجیے گا. طارق صاحب، میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں 20 یا 22 سال جرنلزم کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں خواہش کو جو ہے وہ خبر نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو بنیادی طور پہ کسی بھی نیوز سٹوریز کے بنیادی جو نکات ہیں ان کو جب تک ہم سٹک نہ کریں ان کے ساتھ، وہ جرنلزم کے اچھا جو پیس ہے وہ اچھا پیس جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو سکتا. مثلا 5 Ws اور 1 H کا جواب جو ہے وہ کسی بھی سٹوری کے اندر ہونا چاہیے. اگر کسی سٹوری کے اندر وہ جواب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹوری جو ہے وہ ادھوری ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چونکہ آپ کو بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے اور آپ جرنلزم ایک باقاعدہ ادارے کو رن بھی کر رہے ہیں اور کافی چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں. تو آپ جو نئے آنے والے جو آپ کے پاس لڑکے یا لڑکیاں ہوتے ہیں، آپ ان کو بیسیکلی کیا بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی سٹوریز کو کور کرنا ہے؟ جی مہتاب صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس موضوع میں مدعو کیا. دیکھیں، میں اس سلسلے میں 2-3 باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے تعصب کو ایک سائڈ پہ رکھ کر جو بھی ہمارے پاس سٹوری کا میٹر آتا ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اس سٹوری کے حوالے سے باعث نہ ہوں. ہم یہ نہیں ہے کہ اب مجھے ایک چیز پسند نہیں ہے اور اس حوالے سے کوئی واقعہ ہوا ہے تو میں اس میں جو حقائق ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تو اپنے جو میرے گرجز ہیں، جو میرا اپنا غصہ ہے، اس کو میں اس سٹوری کے اندر پورٹرے کروں. تو یہ میرے پڑھنے والوں کے لیے، میرے دیکھنے والوں کے لیے یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ میری طرف سے، میرے پاس. ایک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک بات اور نہیں دیکھ رہے کہ جس طرح سیاست میں پولرائزیشن ہو گئی ہے، جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ایشو پہ اس ملک میں 2 طرح کے طبقے ہیں، یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ پرو پی ٹی آئی ہے، یہ اینٹی پی ٹی آئی ہے. یہ پرو نون لیگ ہے، یہ اینٹی نون لیگ ہے. یہ پرو پیپلز پارٹی ہے، یہ اینٹی پیپلز پارٹی ہے. تو ایک اس سارے یہ جو کرائسس ہے پاکستان کے اندر، میں ویسے ایک آپ کو بتاؤں میں کیا سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ورکنگ جرنلسٹ کے لیے ایک اپرچونیٹی بھی ہے، یہ اس کے لیے موقع ہے کہ وہ ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ڈیوائڈ وہ کسی بندے کی سائڈ لیے بغیر، چاہے پرو اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پرو نون لیگ، اینٹی نون لیگ، پرو پی ٹی آئی، اینٹی پی ٹی آئی، وہ حقائق پہ مبنی سٹوریز کو کرے. اس کی کریڈیبلٹی بھی بہتر ہوگی اور الٹیمیٹلی پاکستان کے لوگوں کی نظر میں اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں، جرنلسٹ جو ہے وہ اتنا ہی رسپانسیبل ہے جتنا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا افسر رسپانسیبل ہے، جتنا کوئی سیاستدان رسپانسیبل ہے، جتنا کوئی ٹیچر رسپانسیبل ہے. جرنلسٹ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ جو چیزیں بھی پورٹرے کر رہا ہے، جو چیزیں بھی وہ اپنے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، اس میں اس کے ساتھ پوری طرح سے انصاف کرے، تاکہ کل کلاں کو اگر اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھتی ہے
تو وہ اس کو جسٹیفائی کر سکے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے سر, اس کو پورے آرگومنٹ کے ساتھ جواب دینے کی پوزیشن میں ہو. لیکن اگر وہ پارٹی بن جائے گا تو پھر وہ جرنلسٹ نہیں رہے گا, وہ یا تو ایکٹیوسٹ بن جائے گا یا وہ کسی سیاسی دھڑے کا رکن بن جائے گا. بڑی زبردست بات کی آپ نے, یا وہ کسی ایک جرنلسٹ میں اور ایک ایکٹیوسٹ میں فرق ہونا چاہیے. بالکل, ڈیفینیٹلی. یہ لائن بڑی تھن ہے. یہ تھن ہے. گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جرنلسٹ کو ان ڈیپ جا کے دیکھیں تو کسی نہ کسی لیول کے اوپر وہ ایکٹیوسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی رسپانسبلٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جب وہ لکھنے بیٹھے یا جب وہ کوئی پروگرام کنڈکٹ کرنے بیٹھے تو اس ٹائم وہ ایکٹیوسٹ نہ ہو, بلکہ اس ٹائم وہ امپارشل ہو کے اس کے اوپر گفتگو کرے, یا جب وہ لکھ رہا ہو تو وہ امپارشل ہو, وہ کسی سائڈ پہ نہ ہو, کسی بھی سائڈ پہ نہ ہو. میرے مثال تو سخت ہے لیکن میرے خیال میں یہ دینی مناسب ہے. جی سر. کہ اگر میرے والد صاحب کی ڈیتھ 1981-82 میں ہوئی ہے. جی سر. اور وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کسی پبلک سیکٹر کی کسی عہدے پہ نہیں تھے, لیکن اگر وہ کسی عہدے پہ ہوتے اور 1982 کے بعد اگر آج مجھے ان کے بارے میں کوئی حقائق پتہ چل جائیں تو میں اپنے والد کے بارے میں بھی لکھ رہا ہوں تو میں انصاف کے ساتھ لکھوں. اتنے انصاف کے ساتھ لکھوں جتنا میں کسی اور کے بارے میں لکھتا ہوں. اگر اس پیمانے پہ میں اپنے آپ کو رکھ سکتا ہوں تو پھر مجھے جرنلزم کرنی چاہیے, ورنہ PR کا کام کریں, کچھ اور ریڑھی چھڑی لگا لیں, کچھ دکان شکان کر لیں, بڑے پیسے کر. آج کل ریل اسٹیٹ میں بڑے پیسے ہیں, ریل اسٹیٹ کا کام شروع کر دیں, بہت پیسے کما لیں گے. لیکن اگر جرنلزم کرنی ہے تو یہ منیمم معیار ہے کہ آپ جب سٹوری لکھنے بیٹھیں تو پھر کوئی عزیز داری, دوستی, کوئی مفاد آپ کے ذہن میں نہ ہو, بلکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ نے پورے کے پورے حقائق پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں. کوئی مزید اضافہ کرنا چاہیے؟ مہتاب صاحب, اکثر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جرنلزم جو ہے وہ ایک ایسی ہسٹری ہے جو ہم جلدی میں لکھ رہے ہوتے ہیں. جرنلزم از ہسٹری ریٹن ان ہیسٹ. اور جب آپ ہسٹری لکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ آج بچ جائیں, کل بچ جائیں, لیکن آپ کو جو آنے والا زمانہ ہے, جو آنے والے لوگ ہیں, وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. یقیناً وہ آپ کی جو غلطیاں ہوں گی, جو آپ کا تعصب ہوگا, جو آپ کا کسی پارٹی کے ساتھ آپ کی وابستگیاں ہوں گی, وہ ان کو ڈگنگ کر لیں گے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ اس زمانے میں چھپا رہا, یہ سمجھ رہا تھا کہ میں صحیح لکھ رہا ہوں, میں لوگوں کو چیٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ اس زمانے میں یہ غلط راستے اپناتا رہا ہے, غلط چیزیں لوگوں کو سوال میں بیان کرتا رہا ہے. کیا ادب اور صحافت کا آپس میں کوئی ساتھ ہے؟ سر بالکل ہے. دیکھیں, اچھے صحافی کو اچھا ادب پڑھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ادب, یہ جو ہماری جو نیوز ہیں, جو ہمارے آرٹیکلز ہیں, یہ ادب کا حصہ ہیں. یہ ادب کا حصہ نہیں ہے, یہ ہسٹری کا حصہ ہے. اور ہسٹری کو اگر آپ خود ہمارے سامعین کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ ہسٹری کو, سامعین اور ناظرین دونوں کو, کہ وہ ہسٹری کو کس لیول پہ رکھتے ہیں, کیا وہ ہسٹری کو ادب کا حصہ بنائیں گے یا وہ اس ہسٹری کو سائنس کا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ سائنس کی ایک شاخ بنے گی کسی زمانے میں, جو ایڈوانس جیسے جیسے ہمارے علوم ایڈوانس ہوں گے تو یہ جو ہماری ہسٹری ہے یہ سائنس کا درجہ حاصل کر لے گی. اچھا, مجھے یہ بتائیں, آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کس طرح کے موضوعات پہ ایک دوسرے کے ساتھ یا باقی جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا ڈائلاگ جو ہے وہ کریں, کن کن موضوعات پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ میں جو دیکھنے والے ہیں آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں سجیسٹ کریں کہ آپ کن موضوعات پہ بات سننا چاہتے ہیں. بالکل, آپ بتائیں ہمیں کن کن موضوعات پہ بات کرنی چاہیے. سر میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ہمارے معاشرے کے جو پسا ہوا طبقہ ہے نا, جس کی کوئی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی, نہ اس کا میڈیکل پورا ہو رہا ہے, نہ اس کے بچوں کی خوراک پوری ہو رہی ہے, نہ ان کے لیے انفراسٹرکچر کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں. تو ہمیں ان کے مسائل کو, ان کے معاملات کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور سیکنڈلی جو میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پالیسیاں بنانے والے ہیں ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی معاونت کے لیے یا ان کو سم ٹائم ٹانٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں پروگرام کرنے چاہیے اور ان ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے, تاکہ وہ پالیسیاں بناتے ہوئے
جو نکات ہمارے ذہنوں میں ہیں، جو جرنلسٹوں کے ذہنوں میں ہیں، ان کو بھی وہ اپنی پالیسیوں کا حصہ بنائیں۔ میرے خیال میں ہمیں ہر اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے جس موضوع پہ پاکستان کے جو فارمل میڈیا ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنا۔ مثلا عثمان کاکڑ کا جنازہ نہیں دکھایا ہے ٹی وی چینلز نے، بڑی کتنے زیادتی ہے، افسوس کی بات ہے۔ بڑی زیادتی ہے۔ وہ اس ملک کا دیکھیں، اس ملک کا ایسٹ ہے، وہ اس ملک کا ایسٹ تھا، وہ ایک سیاستدان تھا، اور سیاستدان بہت ہی قابل احترام لوگ ہیں۔ مہتاب صاحب دیکھیں، کسی بندے کے سے غلطیاں ہوئیں، کسی بندے نے جرم کیے، وہ ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے، لیکن ہم سیاستدان کو رسپیکٹ دیں یار، ملک کو اسی نے آگے لے کے جانا ہے، اور اب تک بھی جو ملک آگے گیا ہے اس میں سیاستدانوں کا بڑا اہم رول ہے، چاہے ہم انہیں کرپٹ کہیں، چاہے ہم انہیں اپنے مفادات۔ میں نہیں کہتا جی کہ سیاستدان کرپٹ، سیاستدان اتنے ہی کرپٹ ہیں جتنے اس معاشرے کے باقی لوگ کرپٹ ہیں۔ سر کیونکہ سوسائٹی دیکھیں نا، سوسائٹی میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سوسائٹی کا ایک حصہ جو ہے وہ فرشتہ ہو جائے، جی، دوسرا جو ہے وہ کرپٹ ہو جائے۔ ہم صحافی بھی ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے اندر بھی بڑی جو ہے وہ ہمیں کلینزنگ کی ضرورت ہے۔ جی آپ کچھ کہنے لگے تھے۔ سر ہمیں تو دیکھیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم صحافی ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ اکثر ہم جب کوئی ایونٹس ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم جاتے ہیں، اور قابل افسوس بات ہے کہ جب کھانے کا ٹائم آتا ہے وہاں پہ تو ہم تمیز سے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا رہے ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت صحافی ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، تاکہ ہم دیکھیں، ہم معاشرے کو کہا جاتا ہے کہ ہم چوتھا ستون ہے، جرنلزم جو ہے وہ کسی سوسائٹی کا فورتھ پلر ہے، تو فورتھ پلر جو ہے وہ کہیں پہ موو کر رہا ہے، کہیں پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہا ہے، کہیں پہ اپنی سٹوری کر رہا ہے۔ آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرینڈ سیٹر ہیں، تو ٹرینڈ سیٹر کی حیثیت سے ذمہ داریاں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سر آپ آپ پھر ذمہ دار شہری ہیں، ایک ملک کے ذمہ دار شہری بھی ہیں، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں کو برا لگے گا، اس وجہ سے کہ ہم پہ ذمہ داریاں باقی لوگوں سے زیادہ ہیں۔ چلیں جی، تھینک یو ویری مچ۔ یہ ہم نے آج ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، اور ہمیں بھی فیڈ بیک دینا ہے، کھل کے کرٹیسائز کریں، کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو چیز سمجھیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، خوب لتاڑیں ہمیں بھی، اور ہمیں آن ٹوز کریں، اور جن موضوعات پہ آپ بات سننا چاہتے ہیں ان موضوعات کے بارے میں بتائیں۔ مہتاب حیدر کو نئے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔